اور پوری مینجمنٹ ٹیم کو سلام کرتا ہوں کہ اسی طرح جو میلے سجدے رہیں اور ہماری درختوں کی پارٹنرز کے اوپر جو کام ہوتا رہے. تو اس کے متعلق میں مزید ڈسکس کروں گا. آپ کے جو بات پریکٹیکل طرف جاتے ہیں. مقصد ہے جس کے پاس کچھ ہے، ایج میٹر نہیں کرتی کہ ہم آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے معاملات کو لوگوں تک پہنچا دیں. ہم نے اپنے حقوق العباد میں یا اپنے نیچر کو، فطرت کو کہاں تک بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. بیسیکلی آئی بلانگ ٹو خیشہ وطنی، پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوں. ایک ادارے چلا رہا ہوں جوائنٹ فورسز اسکول کے نام سے. اس کے بعد الحمدللہ 3 سے 4 سال ہو گئے انجیر کے اوپر کام کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے بابرکت، وہ کوئی بھی چیز اس نے بیکار پیدا نہیں کی. جب وہ کسی چیز کی قسم کھا لیتی ہے ذات تو اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین وزیتون وطور سینین، قسمیں کھاتے ہیں ذات، تو وہ 3 انجیر کی قسم کھائی ہے. انجیر کتنی اہمیت کی حامل ہوگی. اس کے کچھ فوائد، اقسام، مزید پریکٹیکل کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ بتاؤں گا. اس سے پہلے ایک تھوڑی ڈیٹیل میں چلتا ہوں. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آلموسٹ جو انجیر ہے، فگ سے کہتے ہیں، یہ پہاڑی علاقوں کی پیداوار ہے یا پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. ایون دین انجیر جو ہے اس کی غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے کم و بیش 18,000 ٹن یا 18,000 من جو ہے پاکستان میں آتی ہے. اس کے باوجود مجھے آپ سارے دوست بیٹھے ہیں، بتائیں ڈیلی کتنی کھاتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ ہماری غذائی قلت پوری نہیں ہو رہی، یا ہمیں اس کی اویئرنیس نہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے یوزز کیا ہیں. تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت تھی. تو میں جس پلیٹ فارم سے انفر فاروقی صاحب، گجرات والے، گجرات والے اور باقی جو لوگ انفرادی طور پہ کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے. تو ہمیں اس کی چیز ضرورت ہے. ابھی میری پچھلے جرمن سے مجھے فون آیا کہ سر ہم لگا لیتے ہیں پلانٹس، مجھے بتائیں اس کی منڈی کہاں ہے. تو منڈی جو ہے اس کے لیے ہمیں خود ٹرینڈ بنانا پڑے گا. ہمارے ہاں باقی فروٹس، کنو، مالٹا، جو کچھ بھی ہے، جامن ہے، امرود ہے، یہ عام ہو چکا ہے. لیکن انجیر کے معاملے بہت پیچھے ہیں، جس کے بے انتہا بہت فائدے ہیں. وہ سال میں 2 مرتبہ کم از کم ہمیں یہ بینیفٹ دیتی ہے، فروٹ دیتی ہے. پھر اس کی بڑی بات ہے، جس طرح جو میں پودے لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ جب گرو ہوں گے اسی سال یہ آپ کو فروٹ بھی دیں گے. آپ کو اس کا ویٹ ہی نہیں کرنا پڑے گا. یو آر ناٹ سپوز ٹو ویٹ فار 2 or 3 years. تو اس کا یہ بینیفٹ ہے. فریش انجیر ہمیں نہ ہونے کے برابر نصیب ہے. جہاں 2 بیٹھے ہیں، ڈرائی تو ڈرائی ہم فریش کہاں ملتی ہوگی، شاید ہی کسی نے کھائی ہو، اس کا ذائقہ چکھا ہوگا. اس ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں. ہم نے وہ غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے ایران، ترکی، افغانستان جو ہمارے ہیں میں، ان سے یہاں سے منگواتے ہیں پاکستان. ان کے مادے میں اگر 18,000 ٹن منگوانی پڑتی ہے، اندازہ لگائیں کتنا ذریعہ مبادلہ ضائع ہوتا ہے اس کے اوپر. تو کیوں نہ ہم اس چیز کو کوشش کر کے ہم اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں گرو کریں. اب ایسی ورائٹیز آ گئی ہیں جو ہمارے ملک میں، ہمارے میدانی علاقوں میں آرام سے گرو ہو سکتی ہیں. جن علاقوں میں گرمی زیادہ پڑتی ہے وہاں دیسی انجیر آلریڈی موجود ہے، کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اب جب ہم نے اپنے علاقے میں چیچا وطنی اویئرنیس ڈیولپ کی ہے تو مجھے کالز آتی ہیں کہ سر ہمارے ہاں کھیت میں ایک درخت ہے، وہ دیکھو تو صحیح، وہ تصویر ہم آگے بھیج دیتے ہیں. وہ دیسی انجیر ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم نے آج تک اس کو ایسے سمجھا ہے یہ پیپل کی جب بورڈ کی بگڑی ہوئی کوئی شکل ہے، ہم نے کبھی اس کو چکھا تک نہیں، پتہ نہیں یہ کیا زہر مورا ہے. تو اب جن درختوں میں، جن لوگوں کے گھروں میں، کھیتوں میں دیسی انجیر ہے، آپ جو نئی ورائٹیز آ رہی ہیں ان کے وہاں گرافٹ اینڈ پیوند کاری کر کے اس کو ورائٹی چینج کر سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں بہت سی ورائٹیز ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے ہاں جو زیادہ پسند کی جاتی ہیں پاکستان میں، ویسے تو دنیا میں آلموسٹ 800 سے 900 اس کی ورائٹیز ہیں، لیکن ہر ملک میں اپنے اپنے فیور، اپنے موسم کے مطابق وہ زیادہ پہچانی جاتی ہیں، پسند کی جاتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ پاکستان میں جو زیادہ چل رہی ہیں وہ منو ہے، اٹالین ہنی ہے، ہنی سے محسوس ہوتا ہے کہ میٹھی ہوگی. اس کے بعد پیٹر ہنی ہے، بلیک مشن، کنگ ڈیزرٹ، ٹائیگر، وائٹ، افغانی، ترکش براؤن، شاہ فہد، ریڈ جاپانی، یونیک جاپانی، ایل ڈی اے جاپانی، یروشلم یلو، ازبک یلو، ایرانی، یمن، فرانس، ڈیانا، جارڈن اور ٹائپس کی مشہور ورائٹیز ہیں.
اس کے علاوہ مزید ورائٹیز ہیں. گجرات میں جو انوپ فروکی صاحب ہیں انہوں نے کوشش کر کے گرانٹڈ کہہ سکتے ہیں کہ وہی ورائٹی ہے وہ 300 کے لگ بھگ پہنچ گئے ہیں پاکستان میں عام کرنے کے لیے. تو ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کی گارنٹی اس لیے ہے کہ وہ باہر سے منگواتے ہیں. پاکستان میں جتنی بھی گرو ہو رہی ہے نرسری پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نرسری والا ہمیں کیا کہتا ہے, آیا یہ واقعی وہ ورائٹی ہے جو کہہ رہا ہے یا ہمیں تو اس کا پتہ نہیں کہ ہمارے رینیو ہے. تو اس کے لیے آپ جو بھی کوئی ورائٹی دیتا ہے یا آپ کو شوق ہے وہ لے کے لگائیں. لگانے کے بعد آپ کے پاس بہت اچھا پلیٹ فارم ہے گوگل کا, وہاں اس کی تصویر بنا کے یا اس کا پتہ توڑ کے دیں گے تو آپ کو سرچ کر کے نام دے دے گا کہ اس سے میچ کرتا ہے. تو ہم آلموسٹ 90 to 95% ہم اس سے کلوز ہو جائیں گے کہ یہ ورائٹی میرے پاس آ گئی ہے. تو وہ ورائٹی ہم آج سے گرو کریں گے. ایک پودا جو یہ میرے پاس پٹا گیا ہم اس گرو کریں, اس طرح گرو کر دیں. آفٹر 3 ایئرس کم از کم اس سے آپ 300 سے 400 پودا گرو کر سکتے ہیں ایک پودے سے. تو اندازہ لگائیں کہ ہم ایک پودے کے تھوڑی کتنے کا 300 سے لے کے مہنگائی میں یا نرسری جاتے جاتے کرایہ لا کے 500-600 میں پڑ جائے گا. اگر ہمیں ایک دفعہ 2 یا 3 پودے لگا لیں تو اس کے بعد 2 یا 3 سال کے بعد ہم ہزاروں پودے خود پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے اتنی جنگلی بوٹی نہیں پیدا ہو سکتی جتنی ہم انجیر کے پیدا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمارا ذریعہ مبادلہ جو ہے ہمارا خام کا جو خرچ ہوتا ہے پیسہ ختم ہو سکتا ہے. تو میری جو خواہش ہے, میری جو انٹائر ڈیزائر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے اتنے لگا دیں کہ چلتے راہ والے جانے والا بندہ بیل کی طرح دوڑ کے کھا سکے, اس کو بازار میں نہ جانا پڑے. اب اس کے ہم سب کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ 2-2, 3-3, 4-4 پودے جن کے پاس جگہ ہے زمین ہے وہاں لگائیں.